السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے روٹیشن پالیسی کے شکار سندھ پولیس کے ان 5 DIGs کے بارے میں، گرچہ ان 5 نے اپنے اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ دیا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ جو ہے اسلام آباد اور پنجاب پولیس میں جوائننگ دینے کے بعد وہاں پر رہیں گے یا کہ دوبارہ کراچی آ جائیں گے یا ان کا دوبارہ سندھ پولیس میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے اس بہادر SSP کے بارے میں جو کہ پچھلے 12 سالوں سے جو ہے وہ حالت جنگ میں، ایسی جنگ جو کہ ان کی اپنی نہیں بلکہ ان پر مسلط کی گئی ہے۔ وہ مسلط کرنے والے خود سندھ کے قوم پرست PSP افسران ہیں، اور وہ جنگ جو ہے وہ اس وقت انتہائی سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پروگرام کے جو ہے وہ اگلے حصے میں جو ہے ہم بات کریں گے فیڈنگ فنڈز میں جو مبینہ طور پر بہت بڑا لاکھوں کا گپلا ہوا ہے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس گپلے کے اسکینڈل کی کڑیاں جو ہے وہ خود کراچی پولیس کے چیف کے آفس پر جا کر ختم ہو رہی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے ویسٹ زون کے DIG ناصر آفتاب اور خود ان کی چین آف کمان میں کام کرنے والی انویسٹیگیشن کی SSP شیلا قریشی کے مستقبل کے بارے میں کہ ان دونوں کا مستقبل جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی جو شروعات ہے وہ روٹیشن پالیسی سے کرتے ہیں، جس میں اس کے شکار جو ہے وہ 5 DIG جو ہیں، سکر کے DIG فدا مستوئی ہیں، ٹریفک کے DIG اقبال دارا ہیں، DL برانچ کے DIG جو منیر شیخ جونیئر ہیں، شہید بے نظیر آباد کے جو DIG ہیں عرفان بلوچ ہیں، اور ٹیکنیکل کے DIG قمر زمان۔ ان 5 نے جو ہے وہ اپنے اپنے عہدوں کا جو ہے وہ چارج چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ روٹیشن پالیسی کی سب سے زیادہ خبریں جو ہے وہ میرے اس چینل یعنی دا عوامی شو نے جو ہے پچھلے کوئی سال سوا سال سے جو ہے وہ لگاتار جو ہے یہ خبریں جو ہے نشر کر رہا ہے۔ اور جب 26 فروری کو جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ان 5 DIGs کا اور FIA کے DIG جو ہے منیر شیخ سینئر کا، تو اس وقت میں نے ہی اس نوٹیفیکیشن کی مخالفت کی تھی اور اسے پک اینڈ چوز کا جو ہے شاخسانہ قرار دیا تھا، اس لیے کہ ان 5 جو سندھ کے جو DIG ہیں اس میں سکھر کے DIG فدا مستوئی کے علاوہ باقی جو 5 کے 5 DIG ہیں FIA کے منیر شیخ سمیت، یہ 5 کے 5 DIG کے نام جو ہے وہ پہلے فیز میں شامل نہیں تھے، بلکہ ان کا ٹرانسفر جو ہے ان کی سینیارٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ سال اور 1.5 سال بعد ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ہے سندھ پولیس کے بڑے افسر نے جو ہے سیکٹری اسٹیٹ تھے اس وقت ڈاکٹر اعجاز منیر کے ساتھ مبینہ طور پر ساز باز کر کے جو ہے وہ پکنگ چوز کر کے جو ہے وہ سینئرز کو جو ہے وہ 3rd فیز میں شامل کر دیا اور جونیئرز کو جو ہے پہلے فیز میں شامل کر کے ان کا یعنی اپنے مخالفین کا اقربا پروری کے تحت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو پہلے فیز میں شامل کر دیا تھا۔ اسی کے خلاف جو ہے یہ 5 DIG جو ہے ہائی کورٹ بھی گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر وہ اپنا یہ جو مقدمہ ہے اپنا ساتھ اس زیادتی کو اس جسٹیفائی نہ کر سکے، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر وہ مقدمہ وہ وہاں سے خارج ہو گیا تھا۔ ناظرین، اب یہ کسی کی جیت یا کسی کی ہار نہیں ہے، نہ تو وفاق کی جیت ہے نہ یہ صوبہ سندھ کی کوئی خدا نخواستہ ہار ہے۔ یہ اگر ہار ہے تو یہ میرٹ کی ہار ہے، یہ اگر ہار ہے تو پروفیشنلزم کی ہار ہے، اور جیت اگر اس کو آپ کہتے ہو تو یہ جیت جو ہے سیاست کی جیت ہے، یہ جیت جو ہے ریاکاری کی جیت ہے، یہ جیت جو ہے اقربا پروری کی جیت ہے، یہ جیت جو ہے انتقامی کارروائی کی جیت ہے۔ یعنی یہ روٹیشن پالیسی کی پہلے میں نے بڑی وکالت کی تھی، لیکن بعد میں یہ بات سامنے کہ یہ روٹیشن پالیسی جو ہے یہ انتقامی کارروائی ہے، اس سے کوئی پولیس کی پرفارمنس کوئی بہتر نہیں ہوتی، کہ پولیس کی کارکردگی میں کوئی نکھار نہیں آتا۔ یہ پولیس کی کارکردگی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ پالیسی جو ہے وضع کی گئی ہے، محض اپنے سیاسی حلیفوں کو، سیاسی جماعتوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ان سے مکس اپ جو پولیس افسران ہیں ان کو روٹیشن پالیسی کے بھین چڑھا کر صوبہ بدر کرنا ہے۔ اس کے سوا اس روٹیشن پالیسی کا اور کوئی مصرف نہیں ہے، جس کا اب اندازہ ہو گیا موجودہ جو سیکٹری اسٹیب ہیں
افضل لطیف، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے سابقہ جو سیکٹری اسٹیٹ تھے اعجاز منیر نے اس میں ڈنڈی ماری ہے، اور اقربا پروری کے تحت جو ہے بڑی ناانصافی ہوئی، جو کہ سینئر تھے ان کو جو ہے نہیں ٹرانسفر کیا گیا اور جونیئر کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ سیکٹری اسٹیٹ جو موجودہ ہیں وہ ان کی بھی سوئی جہاں پر اٹک جاتی ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ ان کو اب یہ ضد ہے کہ جب 26 فروری کو نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو؟ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا کیس نہیں سنا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، گرچہ کہ یہ انصاف کے مستحق یہ خود ان کا کہنا ہے۔ وہ بظاہر ہے کہ جب تک یہ رپورٹ نہیں کریں گے جہاں ان کا ٹرانسفر ہے اس تک ان کی فریاد کو نہیں سنایا جائے گا۔ لیکن دوسری جو لسٹ ہے جو فیز 2 والی ہے وہ بھی وہاں پر اس وقت بالکل تیار پڑی ہے، صرف دستخط باقی ہیں، جس میں جو ہے خود نعمان صدیقی DIG CIA کے نام شامل ہے، نعیم شیخ اس کے اندر ہیں، اور خود جو ہے اپنا ایسٹ کے جو DIG ہیں ان کا نام ہے میمن صاحب کا، اس طریقے سے جو ہے وہ CID کے جو DIG ہیں عمر شاہد ان کے بھی نام شامل، اور خود عبداللہ شیخ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ اب بضد ہیں کہ جب تک یہ وہاں رپورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ان کا آرڈر جو ہے منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو سیکنڈ فیز والوں کا آرڈر جاری کر دیا گا، اور ان کو کہتے ہیں کہ دوبارہ سندھ پولیس میں ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہی اطلاع جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع جو ہے یہ اطلاع دے رہے ہیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اگلے خبر کی جانب۔ اس بہادر SSP پر ہم بات کرتے ہیں جو کہ پچھلے 12 سال 4 مہینوں سے، یعنی کہ ڈیٹ کے لحاظ سے جو ہے یہ 4 جون 2009 سے جو ہے وہ حالت جنگ میں ان پر ایک جنگ مسلط کی گئی۔ ان کا قصور، ان کا جرم، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے قریب ہیں، ان کے حلقہ احباب میں شامل ہیں، ان کے قابل اعتماد ہیں، اور ان کے PSO کی حیثیت سے کافی عرصے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے۔ یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کا گناہ ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ سندھ کے جو قوم پرست PSP افسران ہیں وہ ان کی جان کے دشمن ہیں، کہ پہلے انہیں جو ہے سندھ بدر کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی جنگ کے نتیجے میں جو ہے اس SSP کو، جسے دنیا جو ہے فرخ بشیر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اس جنگ جو مسلط شدہ جو جنگ ہے ان پر، اس جنگ کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ ایک قتل کے مقدمہ اور اغوا کا مقدمے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ قتل کس کا ہوا ہے؟ جامشورو میں جو ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے جو ورکر تھے اختر شاہ کا قتل ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ملک چنگیز خان کے اغوا کا مقدمہ اس پر تھوپا گیا، حالانکہ اس میں ملوث نہیں تھے، لیکن اس میں انہیں شامل کر کے انہیں اذیت کا نشانہ بنایا گیا تاکہ ان مقدمات کی وجہ سے جو ہے انہیں پوسٹنگ نہ ملے، اور نہ ہی سندھ کے چیف منسٹر انہیں اپنے قریب رکھیں کہ یہ تو اتنا سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ یہ ان کی چال تھی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ سندھ کی وزیر اعلیٰ کا اعتماد ان پر نہ صرف پہلے سے تھا بلکہ اس اعتماد میں روز بروز مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اب جب اس وقت بھی وہ چیف منسٹر کے PSO، اور یہ غالب امکان تھا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ انہیں گریڈ 19 سے 20 میں پرموٹ کرانے کے بعد حیدرآباد کا DIG لگانے کے خواہش مند تھے، اور خود PSO بھی یہ کہہ چکے تھے انہوں نے حیدرآباد کا DIG بننا۔ حیدرآباد میں جو ہے انہی PSP افسروں کے جو قوم پرست ہیں، جو مخصوص لابی ہے جو ان کے پیچھے پچھلے 4 جون 2009 سے لگی ہوئی تھی، ان کے اپنے مالی مفادات وہاں پر ہیں۔ کسی کے جو ہے پیٹرولیم کا کاروبار ہے، کسی کے زرعی زمین ہے، کسی کے دور، یعنی کہ بہت ہی زیادہ مالی معاملات ان کے حیدرآباد سے وابستہ ہیں۔ تو وہ کسی بھی صورت میں حیدرآباد میں جو ہے وہ فرخ بشیر کو ایز اے DIG کے دیکھنے کے خواہش مند نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ بورڈ ہوا، اس بورڈ میں ان کا ڈیو پرموشن جو ہے، اس ڈیو پرموشن میں، اور ایک اس کا حق تھا پرموشن کا اگلے عہدے میں آگے بڑھنے کا، لیکن اس میں ڈنڈی مار دی گئی۔ وہ ڈنڈی کس کے ذریعے ماری گئی؟ خود سندھ پولیس کے سربراہ کے ذریعے۔ کرنے والے اور ہیں، انہیں ٹریپ کیا گیا، انہیں استعمال کیا گیا، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تو اس بورڈ میں تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک طریقے سے فرخ بشیر اور خود ان کے افسر، یعنی کہ CM، ان کی تابوت میں ایک
آخری کیل جو ہے وہ ٹھونک دی گئی، یعنی کہ اب نہ رہے بھانس نہ بجے بانسری، یعنی کہ نہ ملازمت میں رہیں گے، نہ پروموشن ہوگا، نہ وہ ڈی آئی جی حیدرآباد بن سکیں گے۔ محض ڈی آئی جی حیدرآباد بننے سے انہیں روکنے کے لیے جو ہے وہ اب ان کی پروموشن میں اتنی بڑی سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی کہ اس دیوار کو عبور کرنا جو ہے وہ نہ تو فاروق بشیر کے بس کی بات ہے، نہ ہی ان کے سرپرست اعلیٰ یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ کی بس کی بات ہے کہ وہ دیوار نہیں گرا سکتے۔ یعنی کہ اب یہ بات سامنے ہے کہ وہ سی کلاس میں ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے دوسرے 15 ایس ایس پیز کے ساتھ۔ یہ خود کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنی صفائی میں یہ بات جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کہی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خود سیکٹری اسٹیٹ جو ہیں افضل لطیف ان کو پروموشن نہیں دینا چاہتے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ان کا نام جو ہے سی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، سی کلاس میں یہ آ گئے۔ سی کلاس کا مطلب ہے کہ یہ اب کبھی بھی جو ہے گریڈ 19 سے 20 میں پرموٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر اگلے بورڈ میں بھی جو ہے ان کا نام کنسیڈر ہوا تو یہ اس میں بھی ڈیفر ہو جائیں گے، اور 2 بار اگر 2 بورڈوں میں کوئی بھی پی ایس پی اگر ڈیفر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا جو ہے وہ جبری ریٹائرمنٹ کی جانب ان کا کیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہی حال جو ہے فاروق بشیر کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کی تابوت میں جو ہے یہ آخری کیل جو ہے وہ اس بورڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹھوک دی گئی، جس سے اب اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ تو انکاری ہیں لیکن انگلیاں انہی پر اٹھتی ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انہیں استعمال کیا گیا، وہ ٹریپ ہو گئے، لیکن میں یہ اس پر ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس جنگ میں جو ہے سندھ پولیس جو ہے آئی جی جو ہے وہ خود چیف منسٹر پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ آئی جی جیت گئے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے پیادے، اپنے پرسنل سٹاف افسر کو جو ہے ان کا جائز حق دلانے میں بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو گئے۔ اب پروموشن تو کجا، وہ ان کی نوکری بھی بچانے کے قابل نہیں رہے۔ جو واردات جو ہے ان کے پی ایس او کے ساتھ ان کے مخالفین نے کر ڈالی ہے، اس واردات سے جو ہے اب سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی جو ہے خود فاروق بشیر کو بچانا جو ہے ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود ایسٹرن ڈویژن کے بھی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب خود وزیر اعلیٰ سندھ کے جو پی ایس او آفس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے ان کے پی ایس او کے ساتھ اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ بورڈ سے پہلے جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے چیف سیکرٹری سندھ ممتاز شاہ اور خود سندھ کے آئی جی سے کو یہ باور کرایا تھا کہ انہوں نے جا کے جو ہے وکالت کرنی ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کے جائز پروموشن میں کوئی روڑے نہیں اٹکانے بلکہ ان کی وکالت کر کے انہیں پرموٹ کروا کے انہیں خوشخبری دینی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں پر جو ہے دغابازی ہوئی، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا ہے، اور ایک جو ہے اس میں خاموش رہے حسب روایت، اور دوسرے نے جو ہے وہ اپنا منفی رول جو ہے وہاں پلے کیا، نہ جانے کس دباؤ میں آ کے کن کے کہنے پر، لیکن وہاں پر وہ خاموش نہ رہے بلکہ انہوں نے وہی کیا جس کے نتیجے میں جو ہے اب فاروق بشیر جو ہے وہ سی کلاس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس جنگ میں جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ بہت ہی بری طریقے سے ہار چکے ہیں، اور آئی جی سندھ جو ہے یہ کامیابی کا صحرا جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کے سر جاتا ہے، اور میں بھی جو ہے وہ انہیں جو ہے اس کامیابی پر جو ہے انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہ اس سارے معاملے میں جو ہے ٹریپ ہو گئے ہیں، ان کا کاندھا انہی قوم پرست پی ایس پی افسروں نے استعمال کیا ہے جو 4 جون 2009 سے جو ہے فاروق بشیر سے لڑ رہے تھے۔ ان پر یہ خود ساختہ انہوں نے جنگ ایک مسلط کی تھی جس کے ذمہ وار فاروق بشیر نہیں تھے، لیکن ان کا چیف منسٹر کا یعنی قریب ہونا، ان کے قربت میں رہنا اور ان کا وفادار رہنا جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا جرم اور گناہ بن گیا، جس کی پاداش میں جو ہے پہلے وہ انہیں سندھ بدر کرتے اور اب انہیں ملازمت سے ہی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ نہ رہے بانس نہ رہے بانسی، نہ وہ پولیس میں رہیں گے اور نہ ہی انہیں ڈی آئی جی حیدرآباد بنا کر ان پی ایس پی افسروں کے مالی معاملات کو نقصان پہنچا سکیں گے کوئی۔ یہ انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا دفاعی گیم کھیلا ہے، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے ایک بوٹی کے لیے پورے بکرے کو انہوں نے ذبح کر دیا، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے دوسرے کی نوکری سے وہ اس وقت کھیل رہے ہیں۔
ویسے کہ اگر پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ اسی طریقے سے جاری وسا جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شیراز نذیر جو اس وقت IB میں ہیں، جو کہ خود فروخ بشیر کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے کہ ان کی اپنی ایک رپورٹ IB کی فروخ بشیر کے خلاف آئی ہے اس بورڈ میں، اس بورڈ میں ان کے خلاف ہونے والی کارروائی میں اس رپورٹ کا بھی کہیں نہ کہیں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب جو ویسٹ کے DIG ہیں وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں ناصر آفتاب اسلام آباد، کیوں؟ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے وہ اپنی جانب بڑھنے والی موت کو روکنے کے لیے اسلام آباد کی چکر لگا رہے ہیں، اسلام آباد یاترا کر رہے ہیں، کیونکہ سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک DIG ویسٹ کیسز سے ناصر آفتاب کو قبول نہیں کیا ہے۔ وہ انہیں سندھ بدر کرنے پر بضد ہیں اور ان کے لیے وہاں بہت سارے جو ہے انہوں نے جو ہے معاملات طے کر دیے اور کافی حد تک انہیں کامیابی ہو بھی چکی ہے۔ اگر ناصر آفتاب اپنے آپ کو نہ رکوا سکے تو ان کا بھی ٹرانسفر بہت جلد متوقع ہے، انہیں بھی FIA یا پھر پنجاب پولیس میں یا اسلام آباد پولیس میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات جو ہے وہاں پر طے ہو چکے ہیں۔ اس کی اطلاع یا اس کی بھنک جو ہے خود ناصر آفتاب کو ہو چکی، اسی وجہ سے جو ہے وہ بار بار جو ہے اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں اپنے ممکنہ ٹرانسفر کو رکوانے کے لیے، کہ وہ اب انٹرسٹڈ ہیں کراچی میں اور ویسٹ زون میں ایز اے DIG اپنے فرائض سر انجام دینے کے۔ لیکن ان پر جو ایک اور چیز مسلط ہے یا مسلط کی گئی ہے، ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ چارج لینے کے فوری جو ہے وہ SP جو ہے انویسٹیگیشن کی، ان کا ٹرانسفر کر دیں۔ انہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن خود اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے انہیں ذہنی اذیت دینے کے لیے اس پر جو ہے اس مذکورہ خاتون SP کو مسلط کیا ہوا ہے، انہیں وہاں سے تبدیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان یہ بھی اطلاع ملی کہ ان کے جو اپنے PSO ہیں عدنان رفیق صدیقی جو ہے وہ انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ بے خوف و خطر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں، آپ اپنے DIG کو خاطر میں نہ لائیں، وہ آپ کے معاملات میں کسی بھی طریقے سے مداخلت کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکے گا۔ اتنی یقین دہانی جو ہے خود عدنان رفیق صدیقی جو کہ سندھ پولیس کے سربراہ کے PSO ہیں، انہوں نے اس خاتون SP کو کروا دیے، جس کے بعد سے جو ہے خاتون SP جو ہے بے خوف و خطر جو ہے وہ اس وقت اپنے فرائض جو ہے سر انجام دے رہی ہے، اور اپنے ان فرائض کی وجہ سے جو ہے ویسٹ زون کی DIG کی مشکلات میں مزید اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ نظر کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کو اسی طریقے سے جاری ہو سکے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ خبروں میں یہ تھا کہ ملک حکیم جو کلیم جو ہے وہ SP ہیں، انہیں جو ہے وہ مٹیاری کا SSP لگا دیا گیا۔ میں اگلا حصہ تلاش کر رہا تھا کہ اس سے قبل جو وہاں SSP تھے یعنی کہ آصف بوگیوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، جن کی اتنی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ یعنی کہ اس میں کرپشن ثابت تھا کہ بھئی گاڑی گزرے کی منشیات سے بڑی مبینہ طور پر 15 لاکھ روپے ان کے کارندے کو دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سر ہلاتے رہے، یعنی تصدیق کرتے کہ ٹھیک ہے جانے دیں۔ یعنی اتنی خطرناک ویڈیو کے بعد یہ یقینی تھا کہ ان کے خلاف سندھ پولیس کے سربراہ ایکشن لیں گے یا سندھ حکومت ایکشن لے گی، کہیں نہ کہیں سے ایکشن ہوگا اور ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، یا انہیں SMDG میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا، یا انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ لیکن خبر ادھوری آئی تھی، صرف ملک جو ہے وہ کلیم کو جو ہے وہ SSP جو ہے مٹیاری تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب اطلاع ملی ہے کہ آصف بوگیو جو ہے وہ انہیں اس کارنامے پر جو انہوں نے سر انجام دیا ہے اور سندھ پولیس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند جو انہوں نے کیا اپنے اس کارنامے کے نتیجے میں، انہیں اگلے عہدے پر ترقی دینے کے لیے یعنی گریڈ 90 سے 20 میں یعنی DIG بنانے کے لیے جو کورس ضروری ہوتا ہے نیپا، اس نیپا کورس پہ بھجوانے کے لیے ان کا نام سلیکٹ کر کے انہیں بھجوا بھی دیا گیا کہ جا کے کورس کرو، اس کے بعد جو ہے بورڈ میں آپ کو بھجوا کر آپ کو
ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट करके DIG बना दिया जाएगा, ताकि आपके अंडर में जो है सिर्फ एक जो है वो मुटियारी नहीं बल्कि बहुत सारे और भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएं और आप खुल के अपना कारोबार करो बेखौफ खतर। कोई ना आपको रोकने वाला होगा ना कोई टोकने वाला होगा। इससे ज़्यादा भी कोई शर्म का मुकाम हो सकता है जो कि इस वाक़ई की शक्ल में जो है वो नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मैंने अभी जिक्र किया था कि फीडिंग फंड्स में जो है घपला हुआ है, वो भी कोई ये जो मुहर्रम की ड्यूटियां थी इसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो हिस्से में जो रकम थी वो मुबैयन तो 70 लाख रुपए की रकम थी। और 70 लाख का जो है चेक जो है वो ड्रा हुआ था AG सिंध के ऑफिस से, लेकिन SSP जो कमर रज़ा जस्कानी है उन तक पहुँचते पहुँचते वो 70 लाख का चेक जो है वो 33 लाख में तब्दील हो गया। इस पर वो परेशान हो गए, हक्का बक्का हो गए कि बाकी रकम क्या मैं अपने पल्ले से शामिल करूंगा जहाँ जहाँ उन्होंने तकसीम करना है। वो बड़े गुस्से में लाल पीले होकर जो है वो IG के पास गए और उन्होंने शिकायत की कभी 70 लाख का जो चेक वहाँ से ड्रा हुआ था ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है 33 लाख कैसे हो गया। जिस पर कहते हैं कि सिंध पुलिस के सरबराह भी लाल पीले हो गए और इसके ज़िम्मेवार जो हैं कहते हैं कि वो उंगलियाँ जो है वो एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास के ऑफिस की जानिब उठ रही है कि वहाँ ये सारा मुबैना तौर पे घपला किया गया है। अब कहते हैं कि तहकीकात इसमें शुरू कर दी गई। कमर रज़ा जस्कानी कौन है आप लोगों को मालूम है, व्यूवर्स थी, उनकी पोस्टिंग कैसे हुई थी, उनके पुश पर गॉड फादर हैं और गॉड फादर के SP तो दूर की बात, उनका पोस्ट करदा सिपाही जो है ना उसके मामलात में भी जो है SSP तो क्या DIG तो क्या खुद IG भी मुदाखलत नहीं कर सकते। ये तो फिर खुद कमर रज़ा जस्कानी है। इसकी वजह है, यही वजह है कि उनकी शिकायत को जो है एडिशनल यानी कि IG सिंध ने फौरी तौर पर जो है एंटरटेन करके जो है अपने ही एडिशनल IG कराची के ख़िलाफ़ जो है इतला ये है कि इंक्वायरी शुरू कर दी है और उनको अब मजबूर किया जा रहा है कि इन्हें पूरी रकम दी जाए, यानी 70 लाख रुपए जो मिले हैं AG सिंध की जानिब से फीडिंग फंड्स के मद में वो सारे के सारे जो है वो SSP ईस्ट कमर रज़ा जस्कानी को दिए जाए। कमर रज़ा जस्कानी को भी ये मालूम था कि उनकी पुश पर जो है जो लोग हैं इसी वजह से वो अपने एडिशनल IG और ख़ुद अपने DIG जो है उनको बाईपास करते हुए बराह रास्त जो है वो IG के पास ये शिकायत लेकर गई। ये इतला खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने दी। नाज़रीन, इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह।